تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے۔ پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی، لکھو میری تعریف، لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری صفات کو بیان کرو۔ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار، القہار الوہاب، الرزاق الفتاح، العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر، الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممید، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور، الحنان المنان، ذلكم الله ربكم الحق وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہے۔ اب لکھو، اس کی تفصیل لکھو، لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے۔ اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے۔ لکھو، فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، تھک گئے۔ بڑے فرشتوں کو بولو، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے کہ عرش کے فرشتوں کو بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے، نبیوں کو بلاؤ، نبیوں نے لکھا، وہ تھک گئے کہ نوح بلاؤ، ابراہیم بلاؤ، عیسیٰ بلاؤ، موسیٰ بلاؤ، لکھتے لکھتے تھک گئے کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ، محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ، جو اولین و آخرین کے سردار، جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا، کہ ان کو بلاؤ۔ لکھنا شروع، لکھنا شروع، لکھنا شروع۔ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے، نبی، رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، کائنات کا مالک۔ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ، القیوم، ہمیشہ قائم۔ طاقت کیسی؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں۔ حکومت کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان سب پر اس کی حکومت۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ساری کائنات پر اکیلا حکمران ہے، ساری طاقت اس کے ہاتھ۔ اتنی بڑی کائنات پر حکومت کر کے سنتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول، آہستہ بول، تم سب کی سنتا ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کیا صفت ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کیا صفت ہے؟ لہ الاسماء الحسنى۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، حیبت کیسی ہے، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا تخت کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان پر چھایا ہوا۔ طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ قدرت کیسی ہے؟ قدرت کیسی ہے؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ حیبت اور جلال کیسا ہے؟ وعنت الوجوہ للحی القیوم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ تو میرے عزیزو، آج ایک سبق مجھ سے لے لو، آج کے بعد نہ گاڈ کہو نہ خدا کہو، کہو اللہ، کہو، زور سے کہو، اور زور سے کہو، ایک دفعہ اور زور سے کہو۔ ہاں اب تھوڑی جان آئی ہے، روٹی نہیں کھائی؟
تو پھر کہو اللہ، اللہ کی قسم آسمان تک اس بول کا نور پھیل گیا ہے۔ میرے اللہ کا تعارف اللہ کی زبان سے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے زمین آسمان بنائے۔ اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بنانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک، وہ ہے اللہ۔ اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ پھر لفظ اللہ، ایک خدا، ایک اللہ۔ یہ عربی زبان میں کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہے، با، تا، ثا، جیم، خا، کچھ بغیر نقطے کے، الف، ہا، سین، صاد، دال۔ جو نقطے والے ہیں، ڈاٹ والے، وہ کمزور حرف ہیں، جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، طاقتور ہیں۔ اللہ نے جب اپنے نام کو جوڑا تو ان حروف سے جوڑا جن میں نقطہ نہیں آتا، اللہ۔ جب اپنے نبی کے نام کو بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا، محمد، احمد۔ پھر اس میں برابری رکھی، اللہ میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا۔ محمد میں 4 حرف ہیں، میم ہا میم دال۔ احمد میں 4 حرف ہیں، الف ہا میم دال۔ اللہ بھی 4، محمد بھی 4، احمد بھی 4، یہ 12 ہو گیا۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا مطلب نہیں پایا جاتا۔ آدم ذرا گندمی رنگ والے، نہ سیاہ نہ سفید، بیچ والے۔ نوح رونے دھونے والے، یعقوب پیچھے آنے والے، موسیٰ پانی سے اٹھائے جانے والے، عیسیٰ سرخ رنگت والے۔ نبیوں میں چند مثالوں سے آپ کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، صرف ہمارے نبی ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے۔ احمد، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے، محمد، جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی۔ پھر اس کو اللہ نے قرآن سے کیسے جوڑا ہے؟ الحمد، الف لام ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے۔ محمد کا میم ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے۔ الحمد کا الف لام گیا تو حمد، محمد کا میم گیا تو حمد، احمد کا الف گیا تو حمد۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام میں بھی نبوت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بنانے والا اللہ ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ، یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں زندگی میں۔ ہم آزاد نہیں۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، آزاد نہیں ہو، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، سارا میرے فرشتے تمہارا لکھ رہے ہیں۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے ہو لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا پیپر تیرے سامنے ہے، اسے پڑھو۔ اور میں اور آپ پڑھ کے کہیں گے ما لہذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر شے میری سامنے آ گئی، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا کھانا، میرا پینا، ہر شے میرے مالک نے میرے سامنے کر دی۔ تو اس مالک نے مجھے آپ کو یہ تصور دیا جو حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ موت دیتا ہے، مجھے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا۔ نفسی نفسی، ابراہیم یعقوب اسحاق یعقوب یوسف کہیں گے نفسی نفسی، اسماعیل موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، لوط صالح شعیب ہود کہیں گے نفسی نفسی، ادریس نوح آدم شیس کہیں گے نفسی نفسی، بیوی پکارے گی نفسی نفسی، خامن پکارے گا نفسی نفسی، بیٹا پکارے گا نفسی نفسی، بیٹی پکارے گی نفسی نفسی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ رشتے ٹوٹ گئے، وہ ناطے بچھڑ گئے، وہ تعلق مردہ ہو گئے، ایک تعلق باقی رہ جائے گا، ساری کائنات نفسی 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 نفسی۔ ہاں ایک تمہیں آواز آئے گی، آج کی مجلس یاد رکھنا، قیامت کے دن میری بات یاد رکھنا، ایک آواز آئے گی، ایک طرف سے ایک دکھ بھری، ایک درد بھری فریاد اٹھے گی جو ساری فریادوں پر چھا جائے گی۔ وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ایک آواز آئے گی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ مجمع حیران پریشان ہو کر دیکھے گا یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے۔ جب نظریں پھیر کے دیکھو گے تو تمہارا محمد مصطفیٰ ہوگا، تمہارا میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے سردار، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے، شفاعت کبریٰ کے مالک، مقام محمود کے مالک، جنت کی چابی کے مالک، حوض کوثر کے مالک، سارے نبیوں کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے عالمین کے نبی، آفاق کے نبی، مشرق مغرب کا نبی ہو کر، مقام محمود کو دیکھ کر، جنت کا وارث ہو کر تمہیں نہیں بھولا، اور کہہ رہا ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے اور کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہونے سے انکار کر دو۔ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو، حساب کتاب سے انکار کر کے دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اللہ تمہارا ساتھی، اللہ کی رحمت کا تم پر سایہ، اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے، جنت الفردوس تمہارے لیے آراستہ پیراستہ، جنت کی حوریں تمہیں جام پلانے کے لیے تیار، اور جنت کی حوروں کو چھوڑو، تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے، مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب، تمہارا رب، تمہارا رب، رب رب کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے رب کے ہاتھ میں جام ہوگا اور تمہیں تیرا رب خود پلائے گا۔
نبی نے معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے، جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا، ایک ادھر رکھا ہوا، سامنے مکے کے مجرم، قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے بڑے بڑے جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ چچا کا قاتل ویشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے، کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ویشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا، اور مدینے تک پہنچا۔ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ ویشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے۔ فلم یروہ الا بی قائما، ویشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا، آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ ویشی ہے۔ ٹھک 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 تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے، تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے کہ یا رسول اللہ وحش وحش وحش، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ۔ چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو، ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو ویشی ہے؟ کہ جی ہاں میں ویشی ہوں۔ تو آپ نے کہا اقعد، بیٹھو میرے آگے، سامنے بٹھایا۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا، تو نے کیسے قتل کیا، تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال۔ یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے ایک کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا،
میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں، ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ 7 سال کے بعد جب اللہ کی وَيْحَقْ غَيِّبْ عَنِّي وَيْشِي، تجھے ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے۔ جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر، کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے۔ جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، سوتے میں، عربوں میں دستور تھا سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبریل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی، کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا۔ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو، جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، وتؤتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیو،
امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا، اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں۔ پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اللہ کا نام رقیب نگہبان ہے، وہ نگہبانی کرے گا۔ ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ کو منا لیں، اس کے آگے سر جھکائیں، اس کے آگے رونا دھونا کریں۔ آج اجتماعی رونے کی ضرورت ہے، آج اجتماعی تڑپنے کی ضرورت ہے، اب اجتماعی طور پر اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، ہاں میرا اللہ روٹھا ہوا ہے، میرا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ آؤ سب مل کر اس کو منائیں، اس کو راضی کریں، اس کے آگے آنسو بہائیں کہ میرے رب کو توبہ بڑی پسند ہے، توبہ بڑی پسند ہے۔ توبہ پر ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سود ہو، قتل ہو، جھوٹ ہو، زنا ہو، شراب ہو، بے نمازی ہو، روزہ چھوڑا ہو، نماز چھوڑی ہو، حج چھوڑا ہو، زکات چھوڑی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو
تو ایک کسی نیک عبادت گزار سے پوچھا میں 99 قتل کر چکا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس نے ظلم میں اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ تو اس کے بعد پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ حضرت 100 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ۔ أفقده جناحي الله الله، عالم بساحي الله الله، yüreklerin fanahi الله الله، يجد الله görmediği bunları، رحمة البعد اطلاق مرمي، خير للهم أقسم هم صبر بدا من الله، حسبي ربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله، نور محمد صلى الله الله الله، لا إله إلا الله الله الله۔ يا رب العالمين الله الله، صلي على طه العالمين الله الله، في كل وقت وحين الله الله، إن قلبي باليقين الله الله، ربي على هذا الدين الله الله، واغفر لي والمسلمين الله الله، حسبي ربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله، نور محمد صلى الله الله الله، لا إله إلا الله الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ صبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته،
تیرے اور شاید